سورہ کہف کے فضائل۔ نمبر 1، سورہ کہف پڑھنے سے گھر میں سکون اور برکت نازل ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ کہف پڑھی۔ گھر میں ایک جانور بھی تھا، وہ بدکنا شروع ہو گیا تو انہوں نے سلامتی کی دعا کی اور غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا۔ ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کا ذکر جب تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہا کرو، وہ بادل سکینہ تھا جو قرآن مجید کی وجہ سے نازل ہوا۔ نمبر 2، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 3، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے خاص نور کی روشنی رہے گی۔ سورہ کہف کے مضامین۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اصحاب کہف رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیے گئے کفار کے سوالات کا جواب دیا گیا ہے۔ چنانچہ آیت نمبر 9 سے لے کر 26 تک اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے ایک بہترین مثال ہے جو اپنے دین اور عقیدے کی حفاظت کے لیے اپنا وطن، عزیز رشتہ دار، دوست احباب اور اپنا مال چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اصحاب کہف چند نوجوان مسلمان تھے جو کہ بت پرست بادشاہ سے اپنے دین کی حفاظت کی خاطر سب کچھ چھوڑ کر ایک غار میں پناہ گزین ہو گئے تھے۔ اور آیت نمبر 83 سے لے کر 99 تک حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا گیا، اور اس واقعے میں بادشاہوں اور حکمرانوں کے لیے بڑی عبرت و نصیحت ہے، کیونکہ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی مشرق سے لے کر مغرب تک تھی۔ اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، اس کے احکام کی اطاعت کرنے والے، اپنی رعایا سے شفقت و مہربانی کے ساتھ پیش آنے والے اور ان کے ساتھ عدل و انصاف کرنے والے تھے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے۔ نمبر 1، اس کی ابتدا میں قرآن مجید کے اوصاف بیان کیے گئے کہ یہ عدل والی اور مستقیم کتاب ہے اور مسلمانوں کو جنت کی بشارت دینے اور کافروں کو جہنم کے عذاب کی وعید سنانے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ نمبر 2، یہ بیان کیا گیا ہے کہ کفار کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس قدر غمزدہ ہوا کرتے تھے۔ نمبر 3، اصحاب کہف کا واقعہ بیان کر کے حق ظاہر کرنے کے بعد کفار کی سرزنش کی گئی اور وہ عذاب بیان کیا گیا جو ان کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ نمبر 4، ایمان لانے والے اور نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کی جزا جنت اور اس کی نعمتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 5، ایک امیر آدمی جو کہ متکبر اور کافر تھا اور ایک غریب آدمی جو کہ مومن تھا، ان کا واقعہ بیان کیا گیا تاکہ مسلمان اپنی تنگ دستی کی وجہ سے پریشان نہ ہوں اور کافر اپنی دولت کی وجہ سے دھوکے میں نہ پڑے۔ نمبر 6، دنیاوی زندگی کی ایک مثال بیان کی گئی۔ نمبر 7، فرشتوں کے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے اور شیطان کے سجدہ نہ کرنے کا واقعہ بیان کیا گیا۔ نمبر 8، آیت نمبر 60 سے لے کر 82 تک حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ نمبر 9، آخرت میں کفار کے اعمال برباد اور ضائع ہونے کا اعلان کیا گیا۔ نمبر 10، نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو ابدی نعمتوں کی بشارت دی گئی۔ نمبر 11، آخر میں یہ بیان کیا گیا اللہ تعالیٰ کے علم کی کوئی حد اور انتہا نہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کے ساتھ مناسبت۔ سورہ کہف کی اپنے سے ما قبل سورت بنی اسرائیل کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد کو ایک ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، اور چونکہ سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی گئی تھی، اس لیے اس کے بعد وہ سورت ذکر کی گئی جس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ کہف کی ابتدا سورہ بنی اسرائیل کے اختتام سے مناسبت رکھتی ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کا اختتام اللہ تعالیٰ کی حمد پر ہوا تھا اور سورہ کہف کی ابتدا بھی اللہ تعالیٰ کی حمد سے ہوئی۔ تیسری مناسبت یہ ہے کہ یہودیوں کے کہنے پر مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے 3 چیزوں کے بارے میں سوال کیا۔ ان میں سے ایک چیز یعنی روح کے بارے میں سوال کا جواب سورہ بنی اسرائیل میں دے دیا گیا، اور دوسرے 2 سوالوں یعنی اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے کا جواب سورہ کہف میں دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس سورت کی ابتدا اللہ عز و جل کی حمد، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور قرآن پاک کی شان سے کی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کتاب یعنی قرآن نازل فرمایا، جو اس کی بہترین نعمت اور بندوں کے لیے نجات و فلاح کا سبب ہے، اور اس قرآن میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، یعنی نہ کوئی لفظی خرابی، نہ معنوی، نہ اس کی آیتوں میں آپس میں اختلاف ہے اور نہ تضاد۔ آیت الحمدللہ الذی انزل سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر ایک، اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا بندہ فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول کی شان اس میں ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کا بندہ کہا جائے، نہ کہ اسے اللہ تعالیٰ کی اولاد کہنا شروع کر دیا جائے، جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں۔ نمبر دو، قرآن کریم کا نازل ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، قرآن مجید کو نازل کرنا حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے نعمت تو اس طور پر ہے کہ اس مقدس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو توحید اور اللہ تعالیٰ کی پاکی پر، نیز اللہ تعالیٰ کی صفات جلال و اکرام کے علوم کے اسرار پر مطلع کیا۔ فرشتوں اور انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال، قضاء و قدر کے احوال کے اسرار، عالم سفلی کے احوال کا عالم علوی کے احوال سے تعلق رکھنے کے اسرار، عالم آخرت کے احوال کا عالم دنیا کے احوال سے تعلق رکھنے کے اسرار، عالم جسمانیت کے عالم روحانیت سے مربوط ہونے کی کیفیت وغیرہ کے اسرار عطا فرمائے۔ اور بے شک یہ چیزیں عظیم ترین نعمتوں میں سے ہیں، اور اس کتاب کا ہمارے حق میں نعمت ہونا اس طور پر ہے کہ یہ کتاب پابندیوں اور احکامات، وعدہ اور وعید، ثواب اور عذاب کے بیان پر مشتمل ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ کتاب انتہائی اعلیٰ درجے کی کامل کتاب ہے، تو اس سے ہر ایک اپنی طاقت اور فہم کے مطابق نفع حاصل کرے۔ قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا۔ ترجمہ: لوگوں کی مصلحتوں کو قائم رکھنے والی نہایت معتدل کتاب، تاکہ اللہ کی طرف سے سخت عذاب سے ڈرائے اور اچھے اعمال کرنے والے مومنوں کو خوشخبری دے کہ ان کے لیے اچھا ثواب ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا کوئی بچہ بنایا ہے۔ قیمن، لوگوں کی مصلحتوں کو قائم رکھنے والی نہایت معتدل کتاب۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید بندوں کی دینی اور دنیاوی مصلحتوں کو قائم رکھنے والی انتہائی معتدل کتاب ہے، اور اسے اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کافروں کو سخت عذاب سے ڈرائیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اچھے اعمال کرنے والے مومنوں کو خوشخبری دیں کہ ان کے لیے اچھا ثواب یعنی جنت اور اس کی نعمتیں ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور قرآن کریم کو اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے یہودیوں اور عیسائیوں وغیرہ ان لوگوں کو ڈرائیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کوئی اولاد بنائی ہے۔ ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا۔ ترجمہ: اس بارے میں نہ تو وہ کچھ علم رکھتے ہیں اور نہ ان کے باپ دادا، کتنا بڑا بول ہے جو ان کے منہ سے نکلتا ہے، وہ بالکل جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ ما لهم به من علم ولا لآبائهم، اس بارے میں نہ تو وہ کچھ علم رکھتے ہیں اور نہ ان کے باپ دادا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، ارشاد فرمایا کہ
اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی بچہ بنایا ہے، اس بارے میں نہ تو وہ کچھ علم رکھتے ہیں اور نہ ان کے باپ دادا جن کی وہ اس عقیدے میں پیروی کر رہے ہیں۔ یعنی علم اس بات کا تقاضا ہی نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ اپنی کوئی اولاد بنائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے بچے کا ہونا فی نفس ہی محال ہے، اور انہوں نے یہ بات ان چیزوں میں غور و فکر کے بغیر محض جہالت کی وجہ سے کہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو سکتی ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بچہ ہونا کتنا بڑا بول ہے جو ان کے منہ سے نکلتا ہے۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی شان میں بالکل جھوٹ کہہ رہے ہیں اور اس بات کے سچ ہونے کا امکان تک بھی نہیں ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ ترجمہ: اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو ہو سکتا ہے کہ تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کو ختم کر دو۔ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان کے پیچھے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چونکہ کفار کے ایمان نہ لانے پر نہایت رنجیدہ رہتے تھے اور اس کے لیے بہت زیادہ کوشش کرتے تھے، اس پر اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کی تسلی فرمائی گئی ہے کہ آپ ان بے ایمانوں کے ایمان سے محروم رہنے پر اس قدر رنج و غم نہ کیجیے اور اپنی جان پاک کو اس غم سے ہلاکت میں نہ ڈالیے کہ وہ قرآن پاک پر ایمان نہیں لاتے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جذبہ تبلیغ۔ اس طرح کی آیات سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جذبہ تبلیغ امت پر رحمت و شفقت کی انتہا اور رسالت کے حقوق کو انتہائی اعلیٰ طریقے سے ادا کرنے کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جن کا حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ طرز عمل یہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کاہن، ساحر، شاعر، مجنون کہتے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے شریر لڑکوں کے غول لگا دیتے جو پھبتیاں کستے، گالیاں دیتے، اور یہ دیوانہ ہے کا شور مچا کر پتھر پھینکتے، راستوں میں کانٹے بچھاتے، جس میں مبارک پر نجاست ڈالتے، دھکے دیتے، مقدس اور نازک گردن میں چادر کا پھندا ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے۔ نیز رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ غریب مسلمانوں پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے، صحرائے عرب کی تیز دھوپ میں تنور کی طرح گرم ریت کے ذروں پر مسلمانوں کو پیٹھ کے بل لٹا کر ان کے سینوں پر بھاری پتھر رکھ دیتے، لوہے کو آگ میں گرم کر کے ان سے مسلمانوں کے جسموں کو داغتے۔ ان کے ساتھ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اس قدر غمزدہ ہو رہے ہیں جس سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جان چلی جانے کا خطرہ ہے۔ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اس روشن باب کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی حالت پر غور کرے کہ کیا فی زمانہ مسلمانوں کی بے راہ روی، اسلامی احکام پر عمل سے دوری، یہودیوں، عیسائیوں اور دیگر کافروں کے طور طریقے اور رسم و رواج کی پیروی اور مسلمانوں میں پھیلی فحاشی و عریانی دیکھ کر اس نے ان کی اصلاح کی کتنی کوشش کی اور ان کے یہ حالات دیکھ کر اسے کتنا دکھ، افسوس اور رنج و غم ہوا۔ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ ترجمہ: بے شک ہم نے زمین پر موجود چیزوں کو زمین کے لیے زینت بنایا تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے، اور بے شک جو کچھ زمین پر ہے ہم اسے خشک میدان بنا دیں گے۔ زینت لہا، زمین کے لیے زینت۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، آیت میں فرمایا گیا کہ ہم نے زمین پر موجود چیزوں کو زمین کے لیے زینت بنایا ہے، خواہ وہ حیوان ہوں یا نباتات یا معدنیات یا نہریں اور دریا وغیرہ، اور ان چیزوں کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے اور کون زہد و تقوی اختیار کرتا ہے اور محرمات و ممنوعات سے بچتا ہے۔ صعیداً جرزا، خشک میدان۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت میں دنیا کی ناپائیداری اور قابل فنا ہونے کو بیان فرمایا ہے کہ جو کچھ زمین پر ہے قیامت کے دن وہ سب کا سب خشک میدان کی طرح بنا دیا جائے گا جس پر کوئی رونق نہیں ہوگی، اور زمین کو اس کے آباد ہونے کے بعد ویران کر دیا جائے گا، اور حیوانات، نباتات اور اس کے علاوہ جو بھی چیزیں اس کے لیے باعث زینت تھیں ان میں سے کچھ بھی باقی نہ رہے گا، لہٰذا ایسی فانی چیز سے کیا دل لگانا۔ دنیا کی محبت کم کرنے کا عمدہ طریقہ۔
دنیا کی محبت دور کرنے کا سب سے عمدہ طریقہ یہی ہے کہ اس کی فنائیت میں غور کیا جائے۔ آدمی جتنا اس میں غور کرتا جاتا ہے اتنی ہی دنیا کی محبت اس کے دل سے کم ہوتی جاتی ہے۔ دنیا کی محبت کم کرنے کے لیے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے کلام سے اسی آیت سے متعلقہ کچھ کلام پیش کیا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو شخص دنیا میں آتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی میزبان کے پاس کوئی مہمان ہو اور اس میزبان کی یہ عادت ہو کہ ہمیشہ مہمانوں کے لیے مکان آراستہ رکھتا ہو، لہٰذا اس نے مہمانوں کو یکے بعد دیگرے بلا کر ان کے سامنے انتہائی خوبصورت برتنوں میں عمدہ ڈشیں سجائیں، چاندی کی انگیٹھیوں میں عود اور اگربتیاں سلگائیں، کمروں میں اعلیٰ قسم کا اسپرے کروایا تاکہ مہمانوں کے دماغ معطر رہیں اور خوب فرحت و سکون پائیں۔ عقل مند مہمان ان جملہ لوازمات سے خوب لطف اندوز ہوتا ہے اور رخصت کے وقت اپنے اعزاز و اکرام کی بنا پر میزبان کا شکریہ ادا کرتا ہے، لیکن بے وقوف مہمان اس بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے کہ میزبان نے یہ جتنا اہتمام کیا ہے اور یہ سبھی اشیاء اسے دینے ہی کے لیے سجائی ہیں تاکہ رخصت کے وقت انہیں اپنے ساتھ لے جائے، وہ اسی میں پڑا رہتا ہے کہ رخصت کے وقت اس کے سامنے سے تمام چیزوں کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ جب خالی ہاتھ پلٹتا ہے تو بڑا کبیدہ خاطر، رنجیدہ اور نادم ہوتا ہے، بلکہ روتا ہے کہ ہائے میرے ساتھ کیا ہوا۔ یوں ہی یہ دنیا مہمان خانہ ہے، اس کے سامان آرائش و زیبائش کو دیکھ کر الجھ نہیں جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے حرص، طمع اور لالچ میں گرفتار ہو جائیں اور موت کا وقت سر پر آن پہنچے، پھر سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ دنیا کو تو کیا جانے، یہ بس کی گانٹ ہے ہر رافع، صورت دیکھو ظالم کی تو کیسی بھولی بھالی ہے، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ ترجمہ: کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑی غار اور جنگل کے کنارے والے وہ ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے؟ جب ان نوجوانوں نے ایک غار میں پناہ لی پھر کہنے لگے، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں ہدایت کے اسباب مہیا فرما۔ ام حسبتا، کیا تمہیں معلوم ہوا؟ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہاں سے اصحاب کہف کا واقعہ شروع ہوتا ہے اور اسے اللہ عز و جل نے اپنی عجیب و غریب نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا، کیونکہ اس واقعے میں بہت سی نصیحتیں اور حکمتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ رقیم اس وادی کا نام ہے جس میں اصحاب کہف ہیں۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، ارشاد فرمایا کہ جب ان نوجوانوں نے اپنی کافر قوم سے اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک غار میں پناہ لی اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی، اے ہمارے رب عز و جل، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہدایت و نصرت اور رزق و مغفرت اور دشمنوں سے امن عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں ہدایت کے اسباب مہیا فرما۔ اصحاب کہف کے متعلق قوی ترین قول یہ ہے کہ وہ 7 حضرات تھے، اگرچہ ان کے ناموں میں کسی قدر اختلاف ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت پر جو خازن میں ہے ان کے نام یہ ہیں: مکس لمینا، یم لیخا، مرتونس، بینونس، ساری نونس، ذنوانس، کشفیت تنونس، اور ان کے کتے کا نام کتمیر ہے۔ اصحاب کہف کے ناموں کی برکت۔ اصحاب کہف کے نام بڑے بابرکت ہیں اور اکابر بزرگان دین نے ان کے فوائد و خواص بیان کیے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اسماء لکھ کر دروازے پر لگا دیے جائیں تو مکان جلنے سے محفوظ رہتا ہے، سرمایہ پر رکھ دیے جائیں تو چوری نہیں ہوتا، کشتی یا جہاز ان کی برکت سے غرق نہیں ہوتا، بھاگا ہوا شخص ان کی برکت سے واپس آ جاتا ہے، کہیں آگ لگی ہو اور یہ اسماء کپڑے میں لپیٹ کر ڈال دیے جائیں تو وہ بجھ جاتی ہے، بچے کے رونے، باری کے بخار، درد سر، الصبیان یعنی خاص قسم کے دماغی جھٹکے اور دورے، خشکی و تری کے سفر میں جان و مال کی حفاظت، عقل کی تیزی اور قیدیوں کی آزادی کے لیے یہ اسماء لکھ کر تعویذ کی طرح بازو میں باندھے جائیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ۔ اکثر مفسرین کے نزدیک اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم کا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر تشریف لے جانے کے بعد رونما ہوا، اور بعض مفسرین کے نزدیک یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے، اور اس کا ذکر اہل کتاب کی مذہبی کتابوں میں موجود ہے، اور اسی وجہ سے یہودیوں نے بڑی توجہ کے ساتھ ان کے حالات محفوظ رکھے
بہرحال یہ واقعہ کس زمانے میں رونما ہوا اس کی اصل حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ البتہ ہم یہاں معتبر مفسرین کی طرف سے بیان کردہ اس واقعے کی بعض تفصیلات کا خلاصہ ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ مفسرین کے بیان کے مطابق اصحاب کہف افسوس نامی ایک شہر کے شرفاء و معززین میں سے ایماندار لوگ تھے۔ ان کے زمانے میں دقیانوس نامی ایک بڑا جابر بادشاہ تھا جو لوگوں کو بت پرستی پر مجبور کرتا اور جو شخص بھی بت پرستی پر راضی نہ ہوتا اسے قتل کر ڈالتا تھا۔ دقیانوس بادشاہ کے جبر و ظلم سے اپنا ایمان بچانے کے لیے اصحاب کہف بھاگے اور قریب کے پہاڑ میں غار کے اندر پناہ گزین ہوئے، وہاں سو گئے اور 300 برس سے زیادہ عرصے تک اسی حال میں رہے۔ بادشاہ کو جستجو سے معلوم ہوا کہ وہ ایک غار کے اندر ہیں تو اس نے حکم دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار کھینچ کر بند کر دیا جائے تاکہ وہ اس میں مر کر رہ جائیں اور وہ ان کی قبر ہو جائے، یہی ان کی سزا ہے۔ حکومتی عملے میں سے یہ کام جس کے سپرد کیا گیا وہ نیک آدمی تھا۔ اس نے ان اصحاب کے نام، تعداد اور پورا واقعہ رانگ کی تختی پر کندہ کرا کر تانبے کے صندوق میں دیوار کی بنیاد کے اندر محفوظ کر دیا، اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اسی طرح کی ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کرا دی گئی۔ کچھ عرصہ بعد دقیانوس ہلاک ہوا، زمانے گزرے، سلطنتیں بدلی، یہاں تک کہ ایک نیک بادشاہ فرما روا ہوا جس کا نام بیدروس تھا، اور اس نے 68 سال حکومت کی۔ اس کے دور حکومت میں ملک میں فرقہ بندی پیدا ہوئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت آنے کے منکر ہو گئے۔ بادشاہ ایک تنہا مکان میں بند ہو گیا اور اس نے گریہ وزاری سے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ یا رب عز و جل کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما جس سے مخلوق کو مردوں کے اٹھنے اور قیامت آنے کا یقین حاصل ہو جائے۔ اسی زمانے میں ایک شخص نے اپنی بکریوں کے لیے آرام کی جگہ حاصل کرنے کے واسطے اسی غار کو تجویز کیا اور کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرنے کے بعد کچھ ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ گرانے والے بھاگ گئے۔ اصحاب کہف اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرحاں و شاداں اٹھے، چہرے شگفتہ، طبیعت خوش، زندگی کی تر و تازگی موجود۔ ایک نے دوسرے کو سلام کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز سے فارغ ہو کر یملیخا سے کہا کہ آپ جائیے اور بازار سے کچھ کھانے کو بھی لائیے اور یہ بھی خبر لائیے کہ دقیانوس بادشاہ کا ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ ہے۔ وہ بازار گئے تو انہوں نے شہر پناہ کے دروازے پر اسلامی علامت دیکھی اور وہاں نئے نئے لوگ پائے۔ یہ دیکھ کر انہیں تعجب ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کل تک تو کوئی شخص اپنا ایمان ظاہر نہیں کر سکتا تھا، جبکہ آج اسلامی علامتیں شہر پناہ پر ظاہر ہیں۔ پھر کچھ دیر بعد آپ تندور والے کی دکان پر گئے اور کھانا خریدنے کے لیے اسے دقیانوسی سکے کا روپیہ دیا جس کا رواج صدیوں سے ختم ہو گیا تھا اور اسے دیکھنے والا بھی کوئی باقی نہ رہا تھا۔ بازار والوں نے خیال کیا کہ کوئی پرانا خزانہ ان کے ہاتھ آ گیا ہے، چنانچہ وہ انہیں پکڑ کر حاکم کے پاس لے گئے۔ وہ نیک شخص تھا، اس نے بھی ان سے دریافت کیا کہ خزانہ کہاں ہے۔ انہوں نے کہا خزانہ کہیں نہیں ہے، یہ روپیہ ہمارا اپنا ہے۔ حاکم نے کہا یہ بات کسی طرح قابل یقین نہیں، کیونکہ اس میں جو سال لکھا ہوا ہے وہ 300 برس سے زیادہ کا ہے اور آپ نوجوان ہیں، ہم لوگ بوڑھے ہیں، ہم نے تو کبھی یہ سکہ دیکھا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا میں جو دریافت کروں وہ ٹھیک ٹھیک بتاؤ تو عقدہ حل ہو جائے گا۔ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کس حال و خیال میں ہے۔ حاکم نے کہا آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں، سینکڑوں برس پہلے ایک بے ایمان بادشاہ اس نام کا گزرا ہے۔ آپ نے فرمایا کل ہی تو ہم اس کے خوف سے جان بچا کر بھاگے ہیں اور میرے ساتھی قریب کے پہاڑ میں غار کے اندر پناہ گزین ہے، چلو میں تمہیں ان سے ملا دوں۔ حاکم اور شہر کے سردار اور ایک کثیر مخلوق ان کے ہمراہ غار کے کنارے پہنچ گئے۔ اصحاب کہف یملیخا کے انتظار میں تھے۔ جب انہوں نے کثیر لوگوں کے آنے کی آواز سنی تو سمجھے کہ یملیخا پکڑے گئے اور دقیانوسی فوج ہماری جستجو میں آ رہی ہے، چنانچہ وہ اللہ عز و جل کی حمد میں مشغول ہو گئے۔ اتنے میں شہر کے لوگ پہنچ گئے اور یملیخا نے بقیہ حضرات کو تمام قصہ سنایا۔ ان حضرات نے سمجھ لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے اتنا طویل زمانہ سوئے رہے اور اب اس لیے اٹھائے گئے ہیں کہ لوگوں کے لیے موت کے بعد زندہ کیے جانے کی دلیل اور نشانی بنے۔ جب حاکم شہر غار کے کنارے پہنچا تو اس نے تانبے کا صندوق دیکھا، اس کو کھلوایا تو تختی برآمد ہوئی۔ اس تختی میں ان اصحاب کے اسماء اور ان کے کتے کا نام لکھا تھا۔ یہ بھی لکھا تھا کہ یہ جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس کے ڈر سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی۔ دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے انہیں غار میں بند کر دینے کا حکم دیا۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں تاکہ جب کبھی یہ غار کھلے تو لوگ ان کے حال پر مطلع ہو جائیں۔ یہ تختی پڑھ کر سب کو تعجب ہوا اور لوگ اللہ عز و جل کی حمد و ثنا بجا لائے کہ اس نے ایسی نشانی ظاہر فرما دی جس سے موت کے بعد اٹھنے کا یقین حاصل ہوتا ہے۔ حاکم شہر نے اپنے بادشاہ بیدروس کو واقعے کی اطلاع دی، چنانچہ بادشاہ بھی بقیہ معززین اور سرداروں کو لے کر حاضر ہوا
اور شکر الہی کا سجدہ بجا لایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی۔ اصحاب کہف نے بادشاہ سے معانقہ کیا اور فرمایا ہم تمہیں اللہ عز و جل کے سپرد کرتے ہیں، والسلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ تیری اور تیرے ملک کی حفاظت فرمائے اور جن و انس کے شر سے بچائے۔ بادشاہ کھڑا ہی تھا کہ وہ حضرات اپنے خوابگاہوں کی طرف واپس ہو کر مصروف خواب ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وفات دے دی۔ بادشاہ نے سال کے صندوق میں ان کے اجساد کو محفوظ کیا اور اللہ تعالیٰ نے روب سے ان کی حفاظت فرمائی کہ کسی کی مجال نہیں کہ وہاں پہنچ سکے۔ بادشاہ نے سر غار مسجد بنانے کا حکم دیا اور ایک خوشی کا دن معین کر دیا کہ ہر سال لوگ عید کی طرح وہاں آیا کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ صالحین میں عرس کا معمول قدیم سے ہے۔ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا۔ ترجمہ، تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال پردہ لگا رکھا، پھر ہم نے انہیں جگایا تاکہ دیکھیں کہ دو گروہوں میں سے کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ درست بتاتا ہے۔ سنین عددا، گنتی کے کئی سال۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، ارشاد فرمایا کہ جب وہ غار میں لیٹے تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک پردہ لگا رکھا، یعنی انہیں ایسی نیند سلا دیا کہ کوئی آواز بیدار نہ کر سکے۔ اولیاء کی کرامات برحق ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کرامات اولیاء برحق ہیں۔ اصحاب کہف بنی اسرائیل کے اولیاء ہیں، ان کا کھائے پیے بغیر اتنی مدت زندہ رہنا کرامت ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ کرامت ولی سے سوتے میں بھی صادر ہو سکتی ہے، اور اسی طرح بعد موت بھی ان کے جسموں کو مٹی کا نہ کھانا یہ بھی کرامت اولیاء میں سے ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ ضروری نہیں کہ ولی اپنے اختیار سے کرامت ظاہر کرے اور اسے علم بھی ہو، بلکہ بعض اوقات بغیر ولی کے اختیار کے اور بغیر اس کے علم کے بھی کرامت ظاہر ہوتی ہے، جیسے اصحاب کہف کے واقعے میں ہوا۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے انہیں جگایا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، ارشاد فرمایا کہ پھر ہم نے اصحاب کہف کو 309 سال کی نیند کے بعد جگایا تاکہ دیکھیں کہ ان کے سونے کی مدت کے بارے میں اختلاف کرنے والے دو گروہوں میں سے کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ درست بتاتا ہے۔ نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ ترجمہ، ہم آپ کے سامنے ان کا ٹھیک ٹھیک حال بیان کرتے ہیں۔ بے شک وہ کچھ جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا، اور ہم نے ان کے دلوں کو قوت عطا فرمائی۔ جب وہ کھڑے ہو گئے تو کہنے لگے ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی معبود کی عبادت ہرگز نہیں کریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو اس وقت ہم ضرور حد سے بڑی ہوئی بات کہنے والے ہوں گے۔ یہ ہماری قوم ہے، انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، یہ ان پر کوئی روشن دلیل کیوں نہیں لاتے؟ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اور آپس میں کہا جب تم ان لوگوں سے اور اللہ کے سوا جن کو یہ پوچھتے ہیں ان سے جدا ہو جاؤ تو غار میں پناہ لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں تمہارے لیے آسانی مہیا کر دے گا۔ اذ قاموا فقالوا، جب وہ کھڑے ہو گئے تو کہنے لگے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، انہوں نے اپنی بات دقیانوس بادشاہ کے سامنے کی
جب اس نے انہیں اپنے دربار میں بلا کر بتوں کی عبادت نہ کرنے پر باز پرس کی تھی۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم ان لوگوں سے جدا ہو جاؤ۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے یہاں سے جو کلام ہے یہ ان حضرات کا آپس میں تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اس کافر قوم میں نہ رہو بلکہ ان سے جدا ہو جاؤ اور جا کر کہیں کسی گوشے میں چھپ جاؤ جہاں ان کے فتنے سے بچ کر اللہ عز و جل کی عبادت کیا کریں۔ ہم کو امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں گوشائے عافیت ضرور دے گا۔ فتنوں کے زمانے میں ایمان کی حفاظت کا ذریعہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ فتنوں کے زمانے میں خلقت سے علیحدگی اپنے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی یہی فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب مسلمان کا بہترین مال وہ بکریاں ہوں گی جنہیں لے کر یہ پہاڑ کی چوٹیوں اور برساتی مقامات پر چلا جائے گا، کیونکہ وہ اپنے دین کو بچانے کی خاطر فتنوں سے بھاگ رہا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب فتنے کھڑے ہوں گے جن میں بیٹھا ہوا شخص کھڑے سے اچھا رہے گا اور کھڑا ہوا چلنے والے سے اچھا رہے گا اور چلنے والا دوڑنے والے سے اچھا رہے گا۔ جو اس فتنے کی طرف جھانکے گا تو وہ اسے بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ ان دنوں جس کو بچاؤ کی کوئی جگہ یا پناہ گاہ ملے تو اسے اس میں پناہ لے لینی چاہیے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب فتنے ہوں گے، خبردار پھر فتنے ہوں گے، پھر وہ فتنے ہوں گے کہ ان میں بیٹھا ہوا چلتے ہوئے سے بہتر ہوگا اور چلتا ہوا دوڑتے ہوئے سے بہتر ہوگا۔ آگاہ رہو کہ جب وہ فتنے واقع ہوں تو جس کے پاس اونٹ ہوں وہ اونٹوں سے مل جائے، اور جس کے پاس بکریاں ہوں وہ اپنی بکریوں میں چلا جائے، اور جس کی زمین ہو وہ اپنی زمین میں پہنچ جائے۔ یہ سن کر ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس کے پاس اونٹ بکریاں اور زمین نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ ارشاد فرمایا، وہ اپنی تلوار کی طرف رخ کرے اور اس کی دھار کو پتھر سے کوٹ دے، پھر اگر الگ ہونے کی طاقت رکھے تو الگ ہو جائے، یعنی اپنی تلوار توڑ دے تاکہ باہمی جنگ و جدال میں حصہ ہی نہ لے سکے۔ بارگاہ الہی کے مقبول بندے تقیہ نہیں کرتے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مقبولان بارگاہ الہی تقیہ نہیں کرتے، جیسے اصحاب کہف نے علاقہ چھوڑ دیا لیکن تقیہ نہ کیا۔ وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا۔ ترجمہ، اور اے حبیب تم سورج کو دیکھو گے کہ جب نکلتا ہے تو ان کے غار کے دائیں جانب مائل ہو کر نکل جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بائیں طرف کترا کر گزر جاتا ہے، حالانکہ وہ اس غار کے کھلے حصے میں ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جسے اللہ ہدایت دیتا ہے تو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کرے تو تم ہرگز اس کے لیے کوئی راہ دکھانے والا مددگار نہ پاؤ گے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ، اور تم سورج کو دیکھو گے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، آیت میں فرمایا گیا کہ سورج اصحاب کہف کے دائیں اور بائیں ہو کر گزرتا ہے، یعنی ان پر تمام دن سایہ رہتا ہے، اور طلوع سے غروب تک کسی وقت بھی دھوپ کی گرمی انہیں نہیں پہنچتی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا غار جنوب رخ میں واقع ہوا ہے کہ سورج نکلتے وقت بائیں اور غروب کے وقت داہنے ہو جاتا ہے، اور ان پر کسی وقت دھوپ نہیں پہنچتی۔ یہی تفسیر زیادہ قوی ہے۔ آیت میں مزید فرمایا کہ حالانکہ وہ اس غار کے کھلے حصے میں ہیں، گویا ہر وقت انہیں تازہ ہوائیں پہنچتی رہتی ہیں، یعنی وہ کھلے میدان میں ہونے کے باوجود دھوپ سے محفوظ ہیں۔ یا تو ان کی یہ کرامت ہے یا کچھ رخ ہی ایسا ہے۔ وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا۔ ترجمہ، اور تم انہیں جاگتے ہوئے خیال کرو گے حالانکہ وہ سو رہے ہیں، اور ہم ان کی دائیں اور بائیں کروٹ بدلتے رہتے ہیں، اور ان کا کتا غار کی چوکھٹ پر اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے ہے۔ اے سننے والے، اگر تو انہیں جھانک کر دیکھ لے تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے،
اور ان کی ہیبت سے بھر جائے. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، اور تم انہیں جاگتے ہوئے خیال کرو گے. تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم انہیں دیکھو تو تم انہیں جاگتے ہوئے خیال کرو گے، کیونکہ ان کی آنکھیں کھلی ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں. اور ہم سال میں ایک مرتبہ 10 محرم شریف کو ان کی دائیں اور بائیں کروٹ بدلتے رہتے ہیں تاکہ ایک ہی طرح لیٹے رہنے سے ان کے بدن کو نقصان نہ پہنچے. اور ان کا کتا غار کی چوکھٹ پر اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے ہے اور وہ بھی ان کے ساتھ کروٹ بدلتا ہے، یعنی جب اصحاب کہف کروٹ بدلتے ہیں تو وہ بھی کروٹ بدلتا ہے. کتے کے ضرر سے محفوظ رہنے کا وظیفہ. تفسیر ثعلبی میں ہے کہ جو کوئی ان کلمات وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ کو لکھ کر اپنے ساتھ رکھے تو کتے کے ضرر سے امن میں رہے گا. اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت کی برکت. ابو فضل جوہری نے کہا بے شک جس نے نیک لوگوں سے محبت کی وہ ان کی برکتیں پائے گا. ایک کتے نے نیک بندوں سے محبت کی اور ان کی صحبت میں رہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اپنی پاک کتاب میں فرمایا. ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب نیک بندوں اور اولیاء کرام کی صحبت میں رہنے کی برکت سے ایک کتا اتنا بلند مقام پا گیا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا تو اس مسلمان کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے جو اولیاء اور صالحین سے محبت کرنے والا اور ان کی صحبت سے فیض یاب ہونے والا ہے. بلکہ اس آیت میں ان مسلمانوں کے لیے تسلی ہے جو کسی بلند مقام پر فائز نہیں، یعنی ان کے لیے تسلی ہے کہ وہ اپنی اس محبت و عقیدت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخ رو ہوں گے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز ادا کی اور اس کے بعد فرمایا قیامت کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اس شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ہوں. ارشاد فرمایا تم نے اس کی کیا تیاری کی ہے؟ عرض کی میرے پاس بہت زیادہ نمازیں اور روزے تو نہیں ہیں، البتہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرد اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے اور اے شخص تو ان کے ساتھ ہوگے جن سے محبت کرتے ہو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اس سے زیادہ مسلمانوں کو خوش نہیں دیکھا جتنا اس دن دیکھا تھا. لو اطلعت علیہم، اے سننے والے اگر تو انہیں جھانک کر دیکھ لے. تفسیر صراط الجنان میں ہے آیت میں مزید فرمایا کہ اے سننے والے اگر تو انہیں جھانک کر دیکھ لے تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے اور ان کی ہیبت سے بھر جائے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسی ہیبت سے ان کی حفاظت فرمائی ہے کہ ان تک کوئی جا نہیں سکتا. بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ روم کے وقت کہف کی طرف گزرے تو انہوں نے اصحاب کہف کے غار میں داخل ہونا چاہا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انہیں منع کیا اور یہ آیت پڑھی. پھر ایک جماعت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے داخل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ہوا چلائی کہ سب جل گئے. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا. ترجمہ اور ویسا ہی ہم نے انہیں جگایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے حالات پوچھیں. ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم یہاں کتنی دیر رہے ہو؟ چند افراد نے کہا کہ ہم ایک دن رہے ہیں یا ایک دن سے کچھ کم وقت. دوسروں نے کہا تمہارا رب خوب جانتا ہے جتنا تم ٹھہرے ہو تو اپنے میں سے ایک کو یہ چاندی دے کر شہر کی طرف بھیجو تاکہ وہ دیکھیں کہ وہاں کون سا کھانا زیادہ عمدہ ہے، پھر تمہارے پاس اسی میں سے کوئی کھانا لے آئے اور اسے چاہیے کہ نرمی سے کام لے اور ہرگز کسی کو تمہاری اطلاع نہ دے
بے شک اگر انہوں نے تمہیں جان لیا تو تمہیں پتھر ماریں گے یا تمہیں اپنے دین میں پھیر لیں گے، اور اگر ایسا ہوا تو پھر تم کبھی بھی فلاح نہ پاؤ گے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور یوں ہی ہم نے انہیں جگایا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہاں سے اب بقیہ واقعے کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ تفسیرات کی روشنی میں آیت کا خلاصہ یوں ہے کہ فرمایا جیسا ہم نے انہیں سلایا ویسا ہی ایک مدت دراز کے بعد ہم نے انہیں جگایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے حالات پوچھیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ دیکھ کر ان کا یقین زیادہ ہو اور وہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ چنانچہ جب وہ بیدار ہوئے تو ان میں سے کہنے والے یعنی مکسل مینا جو ان میں سب سے بڑے اور ان کے سردار تھے کہنے لگے، تم یہاں کتنی دیر رہے ہو؟ چند افراد نے کہا کہ ہم یہاں 1 دن رہے ہیں یا 1 دن سے کچھ کم وقت، کیونکہ وہ غار میں طلوع آفتاب کے وقت داخل ہوئے تھے اور جب اٹھے تو آفتاب قریب غروب تھا۔ اس سے انہوں نے گمان کیا کہ یہ وہی دن ہے۔ بقیہ لوگوں نے کہا تمہارا رب خوب جانتا ہے جتنا تم ٹھہرے ہو کہ تھوڑا عرصہ ہوا ہے یا زیادہ، تو اپنے میں سے ایک کو یہ چاندی دے کر شہر کی طرف بھیجو تاکہ وہ جا کر دیکھے کہ وہاں کون سا کھانا زیادہ عمدہ ہے جس میں حرمت کا کوئی شبہ نہ ہو، پھر وہی کھانا لے آئے، اور جانے والے کو چاہیے کہ آنے جانے میں نرمی سے کام لے اور ہرگز کسی کو تمہاری اطلاع نہ دے۔ اصحاب کہف اپنے ساتھ دقیانوسی سکے لے کر گئے تھے اور سوتے وقت انہیں اپنے سرہانے رکھ لیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسافر کو خرچ ساتھ میں رکھنا طریقہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اسباب ساتھ رکھے اور بھروسہ اللہ عز و جل پر رکھے۔ انہم ان یظہروا علیکم، بے شک اگر انہوں نے تمہیں جان لیا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے اصحاب کہف نے آپس میں کہا کہ اگر انہوں نے تمہیں جان لیا تو تمہیں پتھر ماریں گے اور بری طرح قتل کریں گے یا جبر و ستم سے تمہیں اپنے دین میں پھیر لیں گے، اور اگر ایسا ہوا تو پھر تم کبھی بھی فلاح نہ پاؤ گے۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا۔ ترجمہ، اور اسی طرح ہم نے ان پر مطلع کر دیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت میں کچھ شبہ نہیں۔ جب وہ لوگ ان کے معاملے میں باہم جھگڑنے لگے تو کہنے لگے ان کے غار پر کوئی عمارت بنا دو، ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے۔ جو لوگ اپنے اس کام میں غالب رہے تھے انہوں نے کہا ہم ضرور ان کے قریب ایک مسجد بنائیں گے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہم نے اصحاب کہف کو جگایا تھا اسی طرح ہم نے لوگوں کو دقیانوس کے مرنے اور مدت گزر جانے کے بعد اصحاب کہف کے بارے میں مطلع کر دیا تاکہ تمام لوگ اور بالخصوص بیدروس بادشاہ کی قوم کے منکرین قیامت جان لیں کہ اللہ عز و جل کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت میں کچھ شبہ نہیں۔ پھر اصحاب کہف کی وفات کے بعد ان کے ارد گرد عمارت بنانے میں لوگ باہم جھگڑنے لگے تو کہنے لگے ان کے غار پر کوئی عمارت بنا دو، ان کا رب عز و جل انہیں خوب جانتا ہے۔ جو لوگ اپنے اس کام میں غالب رہے تھے یعنی بیدروس بادشاہ اور اس کے ساتھی، انہوں نے کہا ہم ضرور ان کے قریب ایک مسجد بنائیں گے جس میں مسلمان نماز پڑھیں اور ان کے قرب سے برکت حاصل کریں۔ بزرگوں کے مزارات کے قریب مسجدیں بنانا جائز ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کے مزارات کے قریب مسجدیں بنانا اہل ایمان کا قدیم طریقہ ہے، اور قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمانا اور اس کو منع نہ کرنا اس فعل کے درست ہونے کی قوی ترین دلیل ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بزرگوں کے قرب میں برکت حاصل ہوتی ہے، اسی لیے اہل اللہ کے مزارات پر لوگ حصول برکت کے لیے جایا کرتے ہیں۔ قبروں کی زیارت سنت اور موجب ثواب ہے۔ سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت
لست فيهم منهم أحدا. ترجمہ: اب لوگ کہیں گے کہ وہ 3 ہیں جبکہ چوتھا ان کا کتا ہے، اور کچھ کہیں گے وہ 5 ہیں اور چھٹا ان کا کتا. یہ سب بغیر دیکھے اندازے ہیں. اور کچھ کہیں گے وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے. تم فرماؤ میرا رب ان کی تعداد خوب جانتا ہے، انہیں بہت تھوڑے لوگ جانتے ہیں. تو ان کے بارے میں بحث نہ کرو مگر اتنی ہی جتنی ظاہر ہو چکی ہے، اور ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے کچھ نہ پوچھو. سیقولون، اب لوگ کہیں گے. تفسیر صراط الجنان میں ہے، واقعہ کے آخر میں ان کی تعداد کے متعلق لوگوں کے اختلاف کا بیان فرمایا اور اس کا حل بھی ارشاد فرما دیا. اور وہی حل ہر اس مسئلے کا ہے جو اہم نہ ہو اور جس کے جاننے سے کوئی خاص فائدہ نہ ہو. چنانچہ فرمایا کہ اب لوگ کہیں گے، یعنی عیسائی، جیسا کہ ان میں سید نامی آدمی نے کہا وہ 3 ہیں جبکہ چوتھا ان کا کتا ہے، اور عاقب نامی آدمی نے کہا وہ 5 ہیں اور چھٹا ان کا کتا ہے. یہ سب بغیر دیکھے اندازے ہیں، یعنی یہ دونوں اندازے غلط ہیں. وہ نہ 3 ہیں نہ 5. اور کچھ کہیں گے وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے. اور یہ کہنے والے مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کو ثابت رکھا کیونکہ انہوں نے جو کچھ کہا وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے علم حاصل کر کے کہا. تم فرماؤ میرا رب ان کی تعداد خوب جانتا ہے، کیونکہ تمام جہانوں کی تمام تفصیلات اور گزشتہ و آئندہ کی کائنات کا علم اللہ عز و جل ہی کو ہے یا جس کو وہ عطا فرمائے. مزید فرمایا کہ اصحاب کہف کی تعداد کو بہت تھوڑے لوگ جانتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ میں انہی قلیل میں سے ہوں جن کا آیت میں استثناء فرمایا. آیت کے آخر میں مزید فرمایا کہ ان کے بارے میں اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر اتنی ہی جتنی ظاہر ہو چکی ہے، اور ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے کچھ نہ پوچھو. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ترجمہ: اور ہرگز کسی چیز کے متعلق نہ کہنا کہ میں کل یہ کرنے والا ہوں مگر یہ کہ اللہ چاہے، اور جب تم بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو، اور یوں کہو کہ قریب ہے کہ میرا رب اس واقعے سے زیادہ قریب ہدایت کا کوئی راستہ دکھائے. الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے. تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہاں 2 آیتوں میں اسلامی تعلیمات کی ایک بنیادی چیز بیان فرمائی کہ مسلمان کو چاہیے کہ اپنے ارادے میں انشاء اللہ ضرور کہا کرے. چنانچہ فرمایا گیا کہ اور ہرگز کسی چیز کے متعلق نہ کہنا کہ میں کل یہ کرنے والا ہوں مگر ساتھ ہی یہ کہا کرو کہ اللہ عز و جل چاہے تو میں کر لوں گا. مراد یہ ہے کہ جب کسی کام کا ارادہ ہو تو یہ کہنا چاہیے کہ انشاء اللہ ایسا کروں گا، بغیر انشاء اللہ کے نہ کہے. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اہل مکہ نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جب روح، اصحاب کہف اور حضرت ذوالقرنین کے بارے میں دریافت کیا تھا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل بتاؤں گا، اور انشاء اللہ نہیں فرمایا تھا. تو کئی روز وحی نہیں آئی. پھر یہ آیت نازل ہوئی، وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور جب تم بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو. تفسیر صراط الجنان میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اگر انشاء اللہ کہنا یاد نہ رہے تو جب یاد آئے کہہ لو. یاد آنے کی مدت کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اگرچہ 1 سال بعد یاد آئے. اور امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ جب تک اس مجلس میں رہے انشاء اللہ کہہ لے. اس آیت کے معنی سے متعلق تفسیروں میں کئی قول مذکور ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آیت کا معنی یہ ہے اگر کسی نماز کو بھول گیا تو یاد آتے ہی ادا کر لے. نماز کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نماز پڑھنا بھول جائے تو اسے چاہیے کہ جب یاد آئے اس وقت نماز پڑھ لے. اس کا یہی کفارہ ہے. وَقُلْ عَسَىٰ، اور یوں کہو کہ قریب ہے. تفسیر صراط الجنان میں ہے، ارشاد فرمایا یوں کہو کہ قریب ہے کہ میرا رب میری نبوت پر دلائل کے لیے اصحاب کہف کے اس واقعے سے زیادہ قریب ہدایت کا کوئی راستہ دکھائے، یعنی ایسے معجزات عطا فرمائے جو میری نبوت پر اس سے بھی زیادہ ظاہر دلالت کریں، جیسے کہ انبیاء سابقین کے احوال کا بیان اور غیوب کا علم اور قیامت تک پیش آنے والے واقعات کا بیان اور چاند کا 2 ٹکڑے ہونا اور حیوانات کا
حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا وغیرہ۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔ ترجمہ، اور وہ اپنے غار میں 300 سال ٹھہرے اور 9 سال زیادہ۔ تم فرماؤ اللہ خوب جانتا ہے وہ جتنا ٹھہرے، آسمانوں اور زمین کے سب غیب اسی کے لیے ہیں، وہ کتنا دیکھنے والا اور سننے والا ہے، ان کے لیے اس کے سوا کوئی مددگار نہیں، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ قل، تم فرماؤ، تفسیر صراط الجنان میں ہے، اصحاب کہف کے قیام کی مدت بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اگر لوگ اس مدت میں جھگڑا کریں تو اللہ عز و جل ہی کا فرمانا برحق ہے، لہٰذا تم ان سے کہہ دو کہ اللہ عز و جل خوب جانتا ہے کہ وہ لوگ کتنا ٹھہرے تھے، خواہ وہ ان کے غار میں سونے والی مدت ہو یا تب سے لے کر اب تک کی مدت ہو، بہرحال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ آسمانوں اور زمین کے سب غیبوں کا علم اسی کو ہے، کوئی ظاہر اور کوئی باطن اس سے چھپا نہیں۔ اس حصے کا شان نزول یہ ہے کہ نجران کے نصرانیوں نے کہا تھا کہ 300 برس تک ٹھیک ہیں اور 9 کی زیادتی کیسی ہے، اس کا ہمیں علم نہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَا تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ ترجمہ، اور اپنے رب کی کتاب سے اس وحی کی تلاوت کرو جو آپ کی طرف بھیجی گئی ہے، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور تم ہرگز اس کے سوا کوئی پناہ نہ پاؤ گے۔ وَاتْلُو، اور تلاوت کر۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے واقعے پر مشتمل آیات نازل فرما دی تو اس آیت میں اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں اور کفار کی ان باتوں کی پرواہ نہ کریں کہ آپ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئیں یا اسے تبدیل کر دیں۔ اللہ عز و جل کی باتوں کو بدلنے پر کوئی قادر نہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے اگرچہ سمجھ میں نہ آئے۔ اس آیت مبارکہ میں تلاوت کا بیان اصحاب کہف کے واقعے کے اختتام کے طور پر ہے، لیکن قرآن پاک کے عمومی الفاظ کا اعتبار کرتے ہوئے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مطلقاً بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا۔ ترجمہ، اور اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں، اور تیری آنکھیں دنیا کی زندگی چاہتے ہوئے انہیں چھوڑ کر اوروں پر نہ پڑیں، اور اس کی بات نہ مان جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام حد سے گزر گیا۔ الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ سرداران کفار کی ایک جماعت نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمیں غربا اور شکستہ حالوں کے ساتھ بیٹھتے شرم آتی ہے، اگر آپ انہیں اپنی صحبت سے جدا کر دیں تو ہم اسلام لے آئیں، اور ہمارے اسلام لانے سے خلق کثیر اسلام لے آئے گی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھ جو صبح و شام اپنے رب عز و جل کو پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں، یعنی جو اخلاص کے ساتھ ہر وقت اللہ عز و جل کی طاعت میں مشغول رہتے ہیں۔ آیت وَاصْبِرْ نَفْسَكَ سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس آیت مبارکہ سے بہت سے مسائل معلوم ہوئے۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تربیت خود رب العالمین عز و جل فرماتا ہے۔ جیسے یہاں ہوا کہ ایک معاملہ درپیش ہوا تو اللہ عز و جل نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی خود تربیت فرمائی اور آپ کی کمال کی طرف رہنمائی فرمائی۔ نمبر 2، یہ بھی معلوم ہوا کہ اچھوں کے ساتھ رہنا اچھا ہے اگرچہ وہ فقراء ہوں، اور بروں کے ساتھ رہنا برا ہے اگرچہ وہ مالدار ہوں۔ نمبر 3، یہ بھی معلوم ہوا کہ صبح و شام خصوصیت سے
اللہ عز و جل کا ذکر کرنا بہت افضل ہے۔ قرآن پاک میں بطور خاص صبح و شام کے ذکر کو بکثرت بیان فرمایا ہے، جیسے اس آیت میں بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت سی آیتوں میں ہے۔ نمبر 4، یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو صالحین سے بطور خاص محبت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 5، صالحین کی 2 علامتیں بھی اس آیت میں بیان فرمائیں۔ اول یہ کہ وہ صبح و شام اللہ عز و جل کا ذکر کرتے ہیں، اور دوسری یہ کہ ہر عمل سے اللہ عز و جل کی رضا اور خوشنودی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ نمبر 6، مزید اس آیت میں دنیا داروں کی طرف نظر رکھنے اور ان کی پیروی سے ممانعت کے بارے میں حکم ہے۔ اس حکم میں قیامت تک کے مسلمانوں کو ہدایت ہے کہ غافلوں، متکبروں، ریاکاروں، مالداروں کی نہ مانا کریں اور ان کے مال و دولت پر نظریں نہ جمائیں، بلکہ مخلص، صالح، غرباء و مساکین کے ساتھ تعلق رکھیں اور انہی کی اطاعت کیا کریں۔ دنیا کی محبت میں گرفتار مالداروں کی بات ماننا دین کو برباد کر دیتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ مال اور مالدار فی نفس ہی نہ برے ہیں اور نہ اچھے، بلکہ مال کا غلط استعمال اور ایسے مالدار برے ہیں، اور چونکہ مالدار عموماً نفس پرستی میں پڑ جاتے ہیں اسی لیے ان کی مذمت زیادہ بیان کی جاتی ہے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک حکم حدیث مبارکہ میں ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے کچھ لوگ علم دین سیکھیں گے، قرآن پڑھیں گے اور کہیں گے ہم امیروں کے پاس اس لیے جاتے ہیں تاکہ ان سے دنیا حاصل کریں اور اپنے دین کو ان سے جدا رکھتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں ہو سکتا، جیسا کہ کانٹے والے درخت سے پھل توڑنے میں کانٹے ہی ہاتھ آتے ہیں، اسی طرح وہ ان کے قرب میں گناہوں سے نہیں بچ سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اگر علماء علم حاصل کرنے کے بعد اسے محفوظ رکھتے اور اسے اہل لوگوں کے سامنے پیش کرتے تو اہل زمانہ کے سردار بن جاتے، لیکن انہوں نے اسے دنیا والوں پر اپنی دنیا حاصل کرنے کے لیے خرچ کیا، اس وجہ سے ذلیل ہو گئے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، جس شخص کی ساری فکر آخرت کے متعلق ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے غموں سے اس کی کفایت فرمائے گا، اور جو شخص دنیاوی امور میں پریشان ہوتا رہے گا اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں، چاہے وہ کسی وادی میں بھی گر کر مرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص علم صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ دنیاوی مقاصد کے لیے حاصل کرے تو قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو ہرگز نہیں پائے گا۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ ترجمہ، اور تم فرما دو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی، اور اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں تو ان کی فریاد اس پانی سے پوری کی جائے گی جو پگھلائے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، جو ان کے منہ کو بھون دے گا۔ کیا ہی برا پینا، اور دوزخ کیا ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ وقل، اور فرما دو، تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی تم فرما دو کہ حق تمہارے رب عز و جل کی طرف سے ہے اور حق و باطل ظاہر ہو چکا ہے، لہٰذا میں تو مسلمانوں کو ان کی غربت کے باعث تمہاری دل جوئی کے لیے اپنی مجلس مبارک سے جدا نہیں کروں گا۔ جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، اور خود ہی اپنے انجام کو سوچ لے اور سمجھ لے کہ اللہ عز و جل نے ظالموں یعنی کافروں کے لیے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی، اور اگر وہ پیاس کی شدت سے پانی کے لیے فریاد کریں تو ان کی فریاد اس پانی سے پوری کی جائے گی جو پگھلائے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، جو ان کے منہ کو بھون دے گا۔ کیا ہی برا پینا ہے، اور دوزخ کیا ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اللہ عز و جل کی پناہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، وہ روغن زیتون کی تلچھٹ کی طرح گاڑھا پانی ہے، اور ترمذی کی حدیث میں ہے کہ جب وہ منہ کے قریب کیا جائے گا تو منہ کی کھال اس سے جل کر گر پڑے گی، اور بعض مفسرین کا قول ہے کہ وہ پگھلایا ہوا رانگ اور پیتل ہے۔ گناہ گار مسلمانوں کے لیے نصیحت۔ اس آیت مبارکہ میں ہر اس مسلمان کے لیے بھی بڑی نصیحت ہے جو ظلم اور گناہ کرنے میں مصروف ہے۔
اسے اپنے گناہوں پر ندامت و شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے توبہ و استغفار کرنا اور نیک اعمال میں مصروف ہو جانا چاہیے، ورنہ یاد رکھے کہ مرنے کے بعد کا سفر انتہائی طویل ہے۔ جہنم کی گرمی بڑی شدید ہے، اہل جہنم کا پانی پگھلے ہوئے تانبے کی طرح اور جہنمیوں کی پیپ ہے، اور جہنم کی قید بہت سخت ہے۔ جہنم کے سب سے کم عذاب کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم میں سب سے کم عذاب جس شخص کو ہوگا اسے آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی جن کی گرمی کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل جہنم میں سب سے کم عذاب اس شخص کو ہوگا جسے آگ کی 2 جوتیاں تسموں سمیت پہنائی جائیں گی، جس کی وجہ سے اس کا دماغ ایسے کھول رہا ہوگا جیسے پتیلی میں پانی جوش سے کھولتا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہوگا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھے دیا گیا ہے، حالانکہ اسے سب سے کم عذاب دیا گیا ہوگا۔ جب سب سے کم عذاب والے کا یہ حال ہوگا تو اس شخص کا حال کیا ہوگا جسے اس سے زیادہ عذاب دیا جا رہا ہوگا۔ ایک بچے کی عبرت انگیز حکایت۔ یہاں ایک بچے کی عبرت انگیز حکایت ملاحظہ ہو۔ چنانچہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں ایک بچے کے پاس سے گزرا، وہ مٹی کے ساتھ کھیل رہا تھا اور اس دوران کبھی وہ ہنسنا شروع کر دیتا اور کبھی رونے لگ جاتا۔ میں نے ارادہ کیا کہ اسے سلام کروں تو میرے نفس نے مجھے منع کیا۔ میں نے کہا، اے نفس، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچوں اور بڑوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ پھر میں نے اسے سلام کیا تو اس نے کہا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اے مالک۔ میں نے کہا، آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ اس نے کہا، عالم ملکوت میں میری روح نے آپ کی روح سے ملاقات کی تھی تو اس نے مجھے پہچان کروا دی جو زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ میں نے کہا، نفس اور عقل میں فرق کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، نفس وہ ہے جس نے آپ کو سلام کرنے سے منع کیا اور عقل وہ ہے جس نے آپ کو سلام کرنے پر ابھارا۔ میں نے کہا، تم مٹی سے کیوں کھیل رہے ہو؟ اس نے کہا، میں مٹی سے اس لیے کھیل رہا ہوں کہ ہم اسی سے پیدا ہوئے اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ میں نے کہا، تم کبھی روتے اور کبھی ہنستے کیوں ہو؟ اس نے کہا، جب مجھے اپنے رب کا عذاب یاد آتا ہے تو میں رونا شروع کر دیتا ہوں، اور جب مجھے اس کی رحمت یاد آتی ہے تو میں ہنسنے لگتا ہوں۔ میں نے کہا، اے میرے بچے، تمہارے نامہ اعمال میں تو کوئی گناہ نہیں جس کی وجہ سے تم رو، کیونکہ تم مکلف ہی نہیں ہو۔ اس نے کہا، آپ ایسی بات نہ کریں، کیونکہ میں نے اپنی والدہ کو دیکھا ہے کہ وہ بڑی لکڑیوں کو چھوٹی لکڑیوں کے ذریعے ہی جلاتی ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ ترجمہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ہم ان کا اجر ضائع نہیں کرتے جو اچھے عمل کرنے والے ہوں۔ ان کے لیے ہمیشگی کے باغات ہیں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، انہیں ان باغوں میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ سبز رنگ کے باریک اور موٹے ریشم کے کپڑے پہنیں گے، وہاں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ یہ کیا ہی اچھا ثواب ہے اور جنت کی کیا ہی اچھی آرام کی جگہ ہے۔ جنات عدن، ہمیشگی کے باغات۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، ارشاد فرمایا کہ ہم نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتے بلکہ انہیں ان کی نیکیوں کی جزا دیتے ہیں، اور ان کا اجر جنات عدن یعنی ہمیشہ بسنے کے باغات ہیں کہ نہ وہاں سے نکالے جائیں اور نہ کسی کو موت آئے۔ پھر مزید یہ کہ ہر جنتی کو سونے اور چاندی اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے، جیسا کہ دیگر آیات میں ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ وضو کا پانی جہاں جہاں پہنچتا ہے وہ تمام اعضاء جنتی زیورات سے آراستہ کیے جائیں گے۔ مزید فرمایا کہ وہ انتہائی خوبصورت قسم کے ریشمی لباس پہنے ہوں گے، کوئی باریک ہوگا اور کوئی موٹا ریشم، اور وہ جنت میں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے اور شاہانہ شان و شکو کے ساتھ ہوں گے۔ ریشمی لباس اور سونے چاندی کا زیور دنیا میں صرف عورتوں کے لیے حلال ہے۔ یاد رہے کہ ریشمی لباس اور سونے چاندی کے کنگن جنتی لباس ہیں، دنیا میں عورتوں کے لیے حلال اور مردوں کے لیے حرام ہیں۔ اس بارے میں بکثرت احادیث مبارکہ ہیں۔
ان میں سے 4 احادیث پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سونا اور ریشم میری امت کی عورتوں کے لیے حلال ہے اور مردوں پر حرام۔ نمبر 2، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دنیا میں ریشم پہنے گا وہ آخرت میں نہیں پہنے گا۔ نمبر 3، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ریشم پہننے کی ممانعت فرمائی مگر اتنا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 2 انگلیاں بیچ والی اور کلمے کی انگلیوں کو ملا کر اشارہ کیا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے میں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ریشم کی ممانعت فرمائی ہے مگر 2 یا 3 یا 4 انگلیوں کے برابر، یعنی کسی کپڑے میں اتنی چوڑی ریشم کی گوٹھ لگائی جا سکتی ہے۔ ریشم کے لباس سے متعلق چند مسائل، یہاں ریشم کے لباس سے متعلق چند شرعی مسائل ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، ریشم کے کپڑے مرد کے لیے حرام ہیں، بدن اور کپڑوں کے درمیان کوئی دوسرا کپڑا حائل ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں حرام ہے، اور جنگ کے موقع پر بھی خالص ریشم کے کپڑے حرام ہیں۔ ہاں اگر تانا یعنی لمبائی کے رخ سوت ہو اور بانا یعنی چوڑائی کے رخ ریشم تو لڑائی کے موقع پر پہننا جائز ہے، اور اگر تانا ریشم ہو اور بانا سوت ہو تو ہر شخص کے لیے ہر موقع پر جائز ہے۔ مجاہد اور غیر مجاہد دونوں پہن سکتے ہیں۔ لڑائی کے موقع پر ایسا کپڑا پہننا جس کا بانا ریشم ہو اس وقت جائز ہے جبکہ کپڑا موٹا ہو، اور اگر باریک ہو تو ناجائز ہے کہ اس کا جو فائدہ تھا اس صورت میں حاصل نہ ہوگا۔ نمبر 2، عورتوں کو ریشم پہننا جائز ہے اگرچہ خالص ریشم ہو اور اس میں سوت کی بالکل آمیزش نہ ہو۔ نمبر 3، مردوں کے کپڑوں میں ریشم کی گوٹھ 4 انگل تک جائز ہے، اس سے زیادہ ناجائز، یعنی اس کی چوڑائی 4 انگل تک ہو، لمبائی کا شمار نہیں۔ اسی طرح اگر کپڑے کا کنارہ ریشم سے بنا ہو، جیسا کہ بعض عمامے یا چادروں یا تہبند کے کنارے اس طرح کے ہوتے ہیں، اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر 4 انگل تک کا کنارہ ہو تو جائز ہے ورنہ ناجائز۔ نمبر 4، ریشم کا لحاف اوڑھنا ناجائز ہے کہ یہ بھی پہننے میں داخل ہے۔ ریشم کے پردے دروازوں پر لٹکانا مکروہ ہے۔ نوٹ، مزید مسائل کی معلومات کے لیے بحر شریعت حصہ 16 سے لباس کا بیان مطالعہ فرمائیں۔ واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا۔ ترجمہ، اور ان کے سامنے 2 آدمیوں کا حال بیان کرو کہ ان میں سے ایک آدمی کے لیے ہم نے انگوروں کے 2 باغ بنائے اور ان دونوں باغوں کو کھجوروں سے ڈھانپ دیا اور ان کے درمیان میں کھیتی بھی بنا دی۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اور ان کے سامنے 2 مردوں کا حال بیان کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس پورے رکوع میں اللہ عز و جل نے 2 آدمیوں کا یعنی ایک مسلمان اور ایک کافر کا حال بیان کیا ہے، اور ہر کافر و مومن دونوں کو دعوت فکر دی ہے کہ اس واقعے میں غور کر کے اپنا اپنا انجام سمجھیں۔ اب اصل بیان شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ ان 2 مردوں کا حال یہ ہے، ان میں سے ایک آدمی یعنی کافر کے لیے اللہ عز و جل نے انگوروں کے 2 باغ بنا دیے اور ان دونوں باغوں کو کھجوروں سے ڈھانپ دیا اور ان کے درمیان میں کھیتی بھی بنا دی، یعنی انہیں نہایت بہترین ترتیب کے ساتھ مرتب کیا